دا 40 رولز آف لو وہ مارکت الارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں 2 دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضیٰ کی ہے۔ قسط نمبر 25 علاؤالدین قونیہ 16 دسمبر 1244 عیسوی۔ بدقسمتی سے میں وہاں موجود نہ تھا جب درویش کی میرے والد سے سر راہ ملاقات ہوئی۔ میں کچھ دوستوں کے ہمراہ ہرن کے شکار کے لیے گیا ہوا تھا اور اس سے اگلے روز واپس آیا تھا۔ تب تک میرے والد کی شمس تبریز سے ملاقات کا واقعہ شہر بھر میں زبان زد عام ہو چکا تھا۔ لوگوں نے ادھر ادھر کی باتیں پھیلائیں کہ وہ درویش کون تھا اور کیسے رومی جیسے ایک عالم فاضل شخص نے اسے سنجیدگی سے لیا تھا، اس حد تک کہ اس کے سامنے جھک گئے تھے۔ اپنے بچپن سے میں نے لوگوں کو اپنے والد کے سامنے احتراماً جھکتے دیکھا تھا اور کبھی تصور بھی نہ کیا تھا کہ اس کے برعکس بھی کچھ ہو سکتا تھا، یعنی بجز اس کے کہ اگلا شخص بادشاہ یا وزیر اعظم ہوتا۔ آدھی باتیں جو میں نے سنی ان پر یقین کرنے سے میں نے انکار کر دیا اور ان باتوں کو زیادہ سنجیدہ بھی نہ لیا۔ یہاں تک کہ میں گھر پہنچا اور میری سوتیلی والدہ کیرا نے جو کبھی جھوٹ بولتی ہیں نہ ہی مبالغہ آرائی کرتی ہیں اس پوری کہانی کی تصدیق کی۔ ہاں، یہ سچ تھا۔ شمس تبریز نامی ایک سرے گرداں درویش نے سب کے سامنے میرے والد سے مبارزت طلبی کی تھی۔ وہ اب ہمارے گھر میں مقیم تھا۔ یہ اجنبی کون تھا جو آسمان سے گرے کسی پراسرار پتھر کی طرح ہماری زندگیوں میں اچھل کر آ شامل ہوا تھا؟ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے اشتیاق میں نے کیرا سے پوچھا، وہ آدمی کہاں ہے؟ خاموش رہو، کیرا نے کچھ گھبراتے ہوئے سرگوشی کی۔ تمہارے والد اور درویش کتب خانے میں ہیں۔ ہم دور سے ان کی آوازوں کی ہلکی سی بھنبھناہٹ سن سکتے تھے، اگرچہ یہ سمجھنا مشکل تھا کہ وہ بات کیا کر رہے تھے۔ میں اس سمت میں آگے بڑھا مگر کیرا نے مجھے روک دیا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی مخل نہ ہو۔ دن بھر وہ کتب خانے سے باہر نہ نکلے، اگلے روز اور نہ ہی اس سے اگلے روز۔ وہ ممکنہ طور پر کس بارے میں باتیں کر سکتے تھے؟ میرے والد جیسے کسی شخص اور ایک سادہ درویش میں بھلا کیا مشترک ہو سکتا تھا؟ 1 ہفتہ بیت گیا، پھر ایک اور ہفتہ۔ ہر صبح کیرا ناشتہ تیار کرتی اور ان کے دروازے کے سامنے تشت رکھ دیتی تھی۔ وہ ان کے لیے نفاست سے چاہے جو کچھ بھی تیار کرتی، وہ سب سے انکار کر دیتے۔ صبح روٹی کے ایک ٹکڑے اور شام کو بکری کے دودھ کے ایک پیالے پر صابر و قانع رہتے۔ بے چینی اور اعصابی تناؤ میں مجھ پر اس دوران بد مزاجی طاری ہو گئی۔ دن کے مختلف پہر میں نے کتب خانے کے دروازے کی ہر درز اور سوراخ سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ اس بات کی میں نے بالکل پرواہ نہ کی کہ اگر وہ اچانک دروازہ کھول لیں اور مجھے وہاں چھپ کر کنسوئیاں لیتے پائیں گے تو کیا ہوگا۔ میں نے خاصا وقت وہاں جھک کر یہ سمجھنے کی کوشش کرتے گزارا کہ وہ کیا باتیں کر رہے تھے،
لیکن میں صرف ہلکی سی بڑبڑاہٹ ہی سن پایا۔ میں کچھ زیادہ دیکھ بھی نہ پایا۔ کمرہ نیم تاریک تھا کیونکہ پردے آدھے گرے ہوئے تھے۔ بغیر زیادہ کچھ دیکھے یا سنے میں نے اپنے دماغ کو اجازت دے دی کہ ان خاموشیوں کی جگہ سرگرمی سے ان باتوں کو خود گڑھ کر سوچ لوں جو وہ کر رہے ہوں گے۔ ایک مرتبہ کیرا نے مجھے دروازے سے کان لگائے پایا لیکن کہا کچھ نہیں۔ اس وقت تک وہ مجھ سے زیادہ یہ جاننے کے لیے بےتاب ہو چکی تھی کہ ہو کیا رہا تھا۔ عورتیں اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہیں، یہ ان کی فطرت ہے۔ لیکن جب میرے بھائی سلطان الولد نے مجھے کنسوئیاں لیتے پکڑا تو کہانی مختلف تھی۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا، اس کے چہرے پر رکھائی اور تلخی تھی۔ تمہیں دوسروں کی جاسوسی کرنے کا کوئی حق نہیں، خصوصاً اپنے والد کی تو بالکل نہیں، اس نے سرزنش کی۔ میں نے کندھے اچکائے۔ ایمانداری سے بتاؤ بردر، کیا تمہیں فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے بابا ایک اجنبی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں؟ اب 1 مہینے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے۔ بابا نے اپنے خاندان کو ایک طرح نظر انداز کر دیا ہے۔ اس پر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی؟ ہمارے بابا نے کسی کو نظر انداز نہیں کیا میرے بھائی، میرے بھائی نے کہا۔ انہیں شمس تبریز کی صورت میں ایک بہت اچھا دوست مل گیا ہے۔ کسی ننھے بچے کی طرح خفا ہونے اور شکایت کرنے کے بجائے تمہیں اپنے والد کے لیے خوش ہونا چاہیے، یعنی اگر تم واقعی ان سے سچی محبت کرتے ہو تو۔ یہ اس قسم کی بات تھی جو صرف میرا بھائی ہی کہہ سکتا تھا۔ میں اس کی انوکھی باتوں اور انفرادیت کا عادی تھا، اس لیے میں اس کے اس شدید قسم کے تبصرے پر برہم نہ ہوا۔ وہ ہمیشہ سے ایک اچھا لڑکا تھا، خاندان بھر اور آس پڑوس کا پیارا اور میرے والد کا پسندیدہ بیٹا۔ میرے والد اور درویش کے کتب خانے میں حجرہ نشیں ہونے کے ٹھیک 40 روز بعد کچھ عجیب واقعہ رونما ہوا۔ میں معمول سے زیادہ گہری خاموشی کو چھپ کر سنتے ایک بار پھر دروازے کے ساتھ چپکا کھڑا تھا جب اچانک میں نے درویش کو بولتے سنا، ہمیں یہاں گوشہ نشیں ہوئے 40 روز ہو چکے ہیں۔ ہر روز ہم نے مذہب عشق کے 40 اصولوں میں سے ایک پر بات کی۔ اب جب کہ ہم یہ مکمل کر چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ آپ کی عدم موجودگی ہو سکتا ہے آپ کے خاندان کو پریشان کرے۔ میرے والد نے اختلاف کیا۔ فکر مت کیجیے، میری بیوی اور بیٹے اتنے سمجھدار ضرور ہیں کہ سمجھ سکیں کہ میں کچھ وقت ان سے دور گزارنا چاہ سکتا ہوں۔ اچھا، میں آپ کی بیوی کے بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن آپ کے دونوں بیٹے دن اور رات کی طرح مختلف ہیں، شمس نے جواب دیا۔ بڑا بیٹا تو آپ کے نقش قدم پر چلتا ہے، مگر چھوٹے والا؟ مجھے اندیشہ ہے بالکل ہی مختلف ڈگر پر ہے۔ اس کا دل خفگی اور رشک و حسد سے سیاہ ہے۔ غصے اور اشتعال سے میرے رخسار جل اٹھے۔ وہ میرے بارے میں اس قدر ناگوار بات کیسے کہہ سکتا تھا جبکہ ہم ابھی ملے بھی نہ تھے؟ اس کا خیال ہے کہ میں اسے جانتا نہیں، لیکن میں جانتا ہوں، درویش نے کچھ دیر بعد کہا۔ جب وہ مجھے درزوں سے جھانک کر دیکھتا ہوا دروازے سے لگا کھڑا تھا تو میں بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اچانک اپنے آپ میں ایک سرد لہر دوڑتی محسوس ہوئی اور میرے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک لمحہ بھی سوچے بغیر میں نے دروازہ دھکیل کر کھولا اور بھاری قدموں سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ عدم فہمی سے میرے والد کی آنکھیں پھیل گئیں، لیکن ان کے اس حیرت کے جھٹکے کو برہمی میں بدلنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ علاؤالدین، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں ہمارے بیچ یوں مخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ میرے والد گرجے۔ اس سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے شمس تبریز کی طرف اشارہ کیا اور بولا، آپ پہلے اس سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اسے میرے بارے میں یوں بات کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ میرے والد نے ایک لفظ بھی نہ کہا، انہوں نے بس مجھے نظر بھر کر دیکھا اور گہری سانس بھری،
یوں جیسے میری موجودگی ان کے کندھوں پر کسی بھاری بوجھ کی طرح تھی۔ برائے مہربانی بابا، کیرا آپ کی کمی محسوس کرتی ہے اور آپ کے طلبہ بھی۔ آپ اس غلیظ درویش کے لیے اپنے سب پیاروں سے منہ کیسے موڑ سکتے ہیں؟ اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا کرتے ہی مجھے ان پر پچھتاوا ہوا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے والد نے اپنی نگاہوں میں مایوسی بھرے ہوئے مجھے دیکھا۔ میں نے انہیں اس طرح پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ علاؤالدین، خود پر ایک مہربانی کرو، یہاں سے نکل جاؤ اسی لمحے، میرے والد نے کہا۔ کسی پرسکون خاموش گوشے میں جاؤ اور سوچو کہ تم نے ابھی کیا کر دیا ہے۔ جب تک تم اپنے اندر جھانک نہ لو، اپنی غلطی کو پہچان نہ لو، مجھ سے بات مت کرنا۔ لیکن بابا، نکل جاؤ، میرے والد نے مجھ سے منہ پھیرتے ہوئے دہرایا۔ ڈوبتے دل کے ساتھ میں کمرے سے باہر نکلا۔ میری ہتھیلیاں پسیج گئی تھیں اور میرے گھٹنے کپ کپا رہے تھے۔ اس لمحے مجھ پر یہ بات روشن ہوئی کہ کسی ناقابل فہم طریقے سے ہماری زندگیاں بدل چکی تھیں اور کچھ بھی اب پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ 8 برس پہلے میری ماں کی وفات کے بعد یہ دوسری مرتبہ تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ میرے ماں باپ میں سے کسی نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا۔